آکسفورڈ یونیورسٹی کو بانی پیٹے کے چانسلر کے الیکشن لڑنے کے خلاف غم و غصے سے بھری ای میلز اور احتجاجی پٹیشن موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ڈیلی میل کے مطابق ان ای میلز میں بانی پی ٹی آئی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے نامناسب ترین امیدوار قرار دیا گیا ہے۔ پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کرپشن کیسز میں سزا یافتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے بڑے تعلیمی ادارے کے چانسلر کا الیکشن لڑنا ناقابل قبول ہے۔ طالبان اور اسامہ بن لادن کی پرجوش حمایت پر مبنی عمران خان کا شدت پسند موقف چانسلر کا امیدوار بننے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گیا۔ ڈیلی میل کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کئی مواقع پر طالبان کی حمایت اور ان کے شدت پسند ایجنڈے کے پرچار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف یونیورسٹی کو موصول پٹیشن میں اس طرح کے مزید ذاتی اور پبلک مفادات سے متصادم باتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی دہشت گردوں کا حامی ہے۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں اس نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو بانی پی ٹی آئی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے خلاف ای میلز موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کو بانی پی ٹی آئی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے خلاف ای میلز موصول ہوئی۔ مزید بات کریں گے نمائندہ اے بی این نیوز جاوید شہزاد سے۔ جاوید بتائے گا ڈیلی میل کی اس خبر میں کیا بتایا جا رہا ہے مزید؟ اس خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو عمران خان کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے خلاف شدید غم و غصے سے بھری ای میلز اور احتجاجی پٹیشن موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ای میلز میں بانی پی ٹی آئی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے نامناسب ترین امیدوار قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ ڈیلی میلز کا کہنا ہے کہ کرپشن کیسز میں سزا یافتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے بڑے تعلیمی ادارے کے چانسلر کا الیکشن لڑنا قابل قبول نہیں ہے۔ پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ طالبان اور اسامہ بن لادن کی پرجوش حمایت پر مبنی عمران خان کا شدت پسندانہ موقف جو ہے چانسلر کا امیدوار بننے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ ڈیلی میل کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کئی مواقع پر طالبان کی حمایت کی اور ان کے شدت پسند ایجنڈے کو بھی پرچار کیا تھا۔ ڈیلی میل کا یہ بھی کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف یونیورسٹی کو موصول پٹیشن میں اس طرح کے مزید ذاتی اور پبلک مقامات سے متصادم باتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی نجی زندگی پر بھی کئی داغ موجود ہیں۔ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزامات۔ جاوید آپ ساتھ ہی رہے گا۔ سربراہ تحریک نوجوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ای میلز موصول ہونا شروع ہو گئی ڈیلی میل کو اور اس حوالے سے خبر شائع کی گئی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے بانی پی ٹی آئی، اور اب ان کے خلاف مختلف نوعیت کی ای میلز موصول ہو رہی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال ہے جاوید شہزاد صاحب نے اس کا متن تو بیان کیا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر آگے چلتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بانی چیئرمین نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ اور جو یہودی لابی ہے وہ بہت مضبوط طریقے سے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہاں کی جو ہندو لابی ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میجر گورو آریہ جو ہے، جو پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے، وہ کہتا ہے کہ بانی چیئرمین کو دشمن نہ کہو، یہ تو ہمارا دوست ہے، اس نے وہ کام کر دکھایا جو پاکستان میں کبھی بھارت جو ہے وہ اربوں ڈالر لگا کے نہ کر پایا۔ تو یہ تو الفاظ ان کے ہیں۔ اس لیے جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے خلاف جو قانون کے شواہد ہیں وہ اتنے مضبوط اور ٹھوس ہیں کہ وہ ان کے کیس جو ہیں اس سے بچنا جو ہے محال ہوگا، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طریقے سے میں ایک ایسے ادارے کا جو ہے وہ چانسلر بن جاؤں جس سے جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ دباؤ ڈال سکے پاکستان پہ، عالمی قوانین کا اطلاق ہو سکے اور میں پاکستان سے کسی طریقے سے باہر چلا جاؤں۔ یہ اس کا پیچھے لب لباب ہے۔ اس سلسلے میں یہ کوئی زلفی بخاری یا کسی اور کی کیمپین ایسی نہیں ہو سکتی۔ زلفی بخاری وغیرہ میں اتنے کہاں، ان کی تو صلاحیت ہے ہی نہیں اتنی۔ یہ تو باقاعدہ سوچ سمجھ کے ہنود اور یہود لابی جو ہے انہوں نے یہ کام کیا۔ وہ جو بریڈ شیرمن وغیرہ جنہوں نے ہمیشہ ماضی کے اندر آپ دیکھیں نا کس طریقے سے غزہ کے اوپر انہوں نے ہمیشہ غزہ کا موقف کے بجائے اسرائیل کا ساتھ دیا، اور ایسے ہی لوگوں کو پی ٹی آئی نے باقاعدہ اپنی لابنگ کے لیے ہائر کیا۔ اب اس کے اندر جیسے جاوید شہزاد صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں جو ای میلز موصول ہوئی ہیں اس میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے بہت ہی میرے خیال میں جو توہین آمیز جو ٹرولنگ دیکھی، جو کہ باقاعدہ وہاں گاڑیوں پہ اسکرینیں نصب کر کے یورپ میں، امریکہ میں، دیگر ممالک میں جو ہے وہ دکھائی گئیں، خود برطانیہ میں دکھائی گئیں، اور پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے۔ اس وجہ سے وہاں کا جو ڈائسپورا، جو پاکستان کے تارکین وطن وہاں رہتے ہیں،
ان کو بہت اس کے اوپر غم و غصہ تھا. انہوں نے بھی جو ایک جمہوری انداز کو اختیار کیا اور یونیورسٹی کو مختلف ای میلز بھیجنے کا اور اپنا اظہار جو ناراضگی تھا اس کا انہوں نے اپنا ای میلز کے ذریعے انہوں نے اس کا اظہار کرنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ گارڈین کو ڈسگریس لکھنا پڑا. یہ بہت افسوسناک ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے عزتی ہے اس عہدے کی. ایک ایسا آدمی اس عہدے کا اہل نہیں ہو سکتا جو اپنی بیٹی کو ٹیریان کو قبول نہ کرے باوجود اس کے کہ امریکی عدالت اس کے اوپر فیصلہ دے دے اور ان کو اس کی بیٹی قرار دے. عبداللہ حمید گل صاحب، ساتھ میں کچھ میلز ایسی بھی ہیں جس میں اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینا قومی اسمبلی کے اندر، پھر طالبان سے روابط، طالبان کی حمایت کرنا، اور ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ ایسے لوبیز کے ساتھ رابطے میں ہیں، کچھ ایسی میلز موصول ہوتی ہیں جس میں اسامہ بن لادن کا ذکر آ جاتا ہے. یہ کیا کہیں گے اس پر؟ جی میں وہی اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں، دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا اور دہشت گرد وہ جو کہ انٹرنیشنلی دہشت گرد ڈکلیئر ہو چکے ہوں، اور پھر جو خاص طور پہ جب ان کی پی ٹی آئی کی حکومت وہاں تھی کے پی کے اندر، آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیں، طالبان کے لیے سافٹ کارنر ہے. مہرنگ بلوچ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کے خلاف کوئی بھی عمل ہو اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس سب کے اوپر؟ جو ہے ظاہر ہے یہ مغرب ہے، یہ کوئی ٹرولنگ کے دباؤ میں نہیں آتا. مغرب تو جو ہے وہ 2+2=4 کہتا ہے، یہ کوئی پاکستان تو ہے نہیں. اس لیے وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے، جس میں پاکستان کے حامی بھی ہیں، بہت سارے ایسے گورے ہیں جو کہ پاکستان کے حامی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اپنی جو لابنگ تھی اس کو تیز کیا. انہوں نے جو ہے کہا کہ ایک ایسے عہدے کے اوپر ایک ایسے آدمی کو جو کہ دہشت گردی کا سپورٹر رہا ہو، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے سینکڑوں لوگ، ہمارے صحافی، ہمارے فوجی، ہمارے جو ہے سویلین شہید ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے کیسے آپ جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے ایک بڑے جو اتنا ریپیوٹیبل یونیورسٹی ہے اس کے اندر لا کے آپ جو ایک چانسلر کے طور پر کھڑا کریں. اس لیے یہ بات تو مغرب کو سمجھ آ گئی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے انہوں نے خواتین کے لباس کے حوالے سے بات کی، بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ جن لوگوں نے خواتین کو ہراساں کیا یا جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اس کے جواب میں بجائے ان کو کرنے کے، انہوں نے جن کے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے، جو بیچاری ہراساں ہو رہی ہیں، ان کو کہا کہ ان کے لباس کے اوپر اعتراض کر ڈالا، یعنی کہ آپ نے چور کو چور ہی نہیں کہا. تو یہ تمام باتیں تھیں جو ظاہر ہے ان کو انہرڈ نہیں کہا جا سکتا. اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اوپر کیونکہ ان کا ایک بہت ریپیوٹیبل یونیورسٹی ہے، اس کی جو ہے وہ بہت کئی جو صدیوں کے اوپر محیط اس کی داستان ہے، اس کی ایک ریپیوٹ ہے، اس کی اپنی کچھ روایات بھی ہیں. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، اور ہمارے نمائندہ جاوید شہزاد ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ سب کا شکریہ.